ننگے ہو کر باتھ روم میں کھڑے ہو کر غسل کرنے سے ہم پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اس مسئلے کو مفتی صاحب ضرور بتا دیجئے۔ دیکھیں، کھڑے ہو کر باتھ روم میں غسل کرنا کیسا ہے؟ اس سے پاک ہوں گے آپ نہیں ہوں گے؟ نیت کیسے کی جائے گی؟ اور برہنہ ہو کر یعنی سارے کپڑے اتار کر ننگے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ عورتیں اور مردوں دونوں کے لیے ہے۔ آپ لوگ اس مسئلے کو ضرور سمجھ لیجئے اور اچھے سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں جن میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے، یعنی ہم بستری کے بعد اگر آپ غسل کر رہے ہیں، یا کوئی جنوبی شخص ہے، نجس انسان ہے، یا کوئی عورت پیریڈ کے بعد غسل کر رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اور ان غسل میں تھوڑا سا فرق ہے کہ کس طرح سے، کس کنڈیشن میں کس طرح سے غسل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر انسان پاک ہے، یعنی کہ کوئی انسان نجس نہیں ہے، اور وہ ایسے ہی نہا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ غسل کرے گا کہ بھئی ہم غسل کا ثواب مل جائے، کیونکہ غسل کرنا سنت ہے، جمعے کے دن غسل کرنا ویسے ہی سنت ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان پاک ہے اور وہ ایسے ہی غسل کر رہا ہے تو اس کا تو اگر وہ آدھا دھڑ اپنا نیچے دھوئے یا نہ دھوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نجیس ہے، ناپاک ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے آدھے جسم کو دھو لے۔ اگر کوئی عورت پیریڈ آنا اس کو بند ہوا ہے، اب وہ پاکی والا غسل کر رہی ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو یہ چاہیے کہ جہاں تک وہ بلیڈنگ کے اثرات یا نجاست ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے رگڑ کر پہلے صاف کرے، اس کے بعد پھر پورا وضو کرے۔ صرف پیروں کو نہ دھوئے، باقی جیسے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے پورا وضو کرے، پیروں کو نہ دھوئے۔ پھر اس کے بعد میں جو 3 فرض ہیں کہ منہ بھر کے کلی کرنا، روزہ ہوں تو غرارہ نہیں کیا جائے گا، روزہ نہیں ہو تو غرارہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور سارے جسم پر پانی بہانا، یہ ان 3 فرضوں کو ادا کرے۔ ٹھیک ہے، مرد حضرات اگر نجیس ہیں تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ سب سے پہلے نجاست کو دور کریں، نجاست دور کرنے کے بعد پھر وہ وضو کریں، پیروں کو نہ دھوئیں، اس کے بعد غسل کے فرائض ادا کریں۔ یہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان پاک ہے اور ایسے ہی غسل کر رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر وہ آدھے دھڑ کو نہ دھوئے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ پہلے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد پیروں کو نہ دھوئے، اس کے بعد پھر سارا فرائض ادا کر لے، لاسٹ میں وہ پیر اس کے آٹومیٹک دھل جائیں گے جب پورا اوپر سے نہائے گا، غسل کرے گا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نجیس ہیں، ناپاکی ہے، تو پھر نجاست والی جگہ کو بہت اچھی طرح سے صاف کرنا، عورتیں پیریڈ سے پاک ہوں تو پرائیویٹ پارٹس کو ان کو بہت اچھے سے دھونا، یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ نجاست دور نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ اگلا جو اسٹیپ ہے نا غسل میں اس کو اختیار نہ کریں، پہلے وہ نجاست کو اچھی طرح سے صاف کریں، نجاست کو دھوئیں۔ اب رہا مسئلہ باتھ روم میں کھڑے ہو کر غسل کرنے کا۔ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر، بعض جگہ شاور وغیرہ، آج کل تو اکثر و بیشتر لوگوں کے گھروں میں شاور ہوتے ہیں، تو ٹب وغیرہ یا بالٹی میں سے لوگ غسل نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے شاور کو کھولا اور اسی کے نیچے کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں۔ تو شاور کے نیچے اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہے کھڑے ہو کر تو کر سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ بیٹھ کر غسل کرے، لیکن اگر بیٹھ کر نہیں کر سکتا ہے، وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کا باتھ روم چھوٹا ہے، آپ وہاں پانی ٹب میں نہیں رکھ سکتے ہیں، بالٹیاں آپ کی نہیں آ سکتی ہیں، تو پھر آپ باتھ روم میں کھڑے ہو کر بھی غسل کر سکتے ہیں، آپ کی پاکی پر، طہارت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ افضل یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر غسل کریں۔ اب چوتھا مسئلہ کہ ننگے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ تو اگر آپ نجیس ہیں نا، ناپاک ہیں، اب آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ غسل کر رہے ہیں، یعنی اگر میاں بیوی ہم بستر ہوئے اب اس کے بعد غسل کر رہے ہیں، کوئی عورت پیریڈ سے پاک ہوئی اب غسل کر رہی ہے، کوئی آدمی رات میں اس کو نائٹ فال ہو گیا اب وہ غسل کر رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں تو کپڑے اتار کر ہی غسل کرنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نیچے انڈر ویئر وغیرہ پہنے رہیں گے تو اس سے نجاست آپ اچھی طرح سے رگڑ کے صاف نہیں کر سکتے ہیں، اس کو نہیں دھو سکتے، جبکہ اچھی طرح سے آپ پورے کپڑے اتار کر غسل کر سکتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں اگر آپ نجیس ہیں تو پھر آپ یہ کیا کریں کہ آپ باہر، پھر مرد حضرات ایسا کرتے ہیں کہ تہمت پہن کر، پاجامہ پہن کر، پینٹ پہن کر باہر نہا لیتے ہیں کہ کھلے میں، تو وہ ایسا نہ کریں۔ اگر وہ نجیس ہے تو ان کو پھر باتھ روم میں سارے کپڑے اتار کر ہی غسل کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کپڑے پہن کر بھی غسل کر رہا ہے تو بس شرط یہ ہے کہ جو 3 فرائض ہیں وہ ادا ہو جائے تو آپ کا غسل ہو جائے گا، چاہے آپ کپڑے پہنے ہوں یا نہ پہنے ہوں۔ پہلا فرض ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا فرض ہے سارے جسم پر پانی بہانا۔ ایک بال کے برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یعنی تلووں کے نیچے
تک اچھی طرح سے آپ کو پانی پہنچانا، اپنے بالوں کے ساتھ ایک جنگ کرنا. اگر بڑے بال ہیں نا، میرے اتنے بھی اگر آپ کے بال ہیں تو ان کے ساتھ پھر آپ کو جنگ کرنا. جنگ کرنے کا مطلب یہ کہ اچھی طرح سے اپنے ناخن کے ذریعے سے پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچانا. تو یہ آپ 3 فرض ادا کر لیں تو آپ کا غسل ہو جائے گا. بہرحال اگر آپ نجی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو آپ برہنہ ہو کر غسل کریں. کھڑے ہو کر بھی آپ غسل کر سکتے ہیں، بہتر ہے. اور اگر آپ نجی سے غسل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ پہلے آدھا دھو لیں، ناپاکی جہاں نجاست ہے وہ اچھی طرح سے صاف کریں، پھر آپ فرائض کو ادا کریں. اور بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے. کھڑے ہو کر بھی اگر آپ چاہیں تو کھڑے ہو کر بھی غسل کر سکتے ہیں، اس سے غسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں. جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں. جن کے رہنے کا بھی کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے. کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے. جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا. اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے. آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے.